آپ سیون شریف سندھ کے علاقے میں جلوہ گر ہوئے، جس مقام پر آپ پہنچے اور پڑاؤ کیا، ویسے عموماً پورا سندھ برائی میں، فحاشی میں، بد کرداری میں اس وقت بہت آگے تھا۔ جس مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا وہاں قریب ایسا بازار تھا جہاں عورتیں سرے عام اپنی عزتیں بیچا کرتی تھی۔ آج جب وہاں پہ بیٹھے، شام ہونے لگی، چراغ روشن ہونے لگے، عورتیں بن سنور کے آ گئی، ان کو خریدنے والے لوگ بھی آ پہنچے، اپنے اپنے بھاؤ میں لیتے رہے۔ اگلے دن بغیر کچھ آپ کے کہے لوگوں کی تعداد میں کمی ہوئی، برائی اکثر ختم نہیں ہوئی مگر کمی ضرور واقع ہوئی۔ اللہ والوں کے وجود کی برکت یہ ہوتی ہے، اجڑی ہوئی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو اللہ کریم آباد فرما دیتا ہے، برائی والی جگہ پہ پہنچے تو اللہ برائی ختم فرما دیتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ان کے پاس خریدار کم ہوتے گئے، عورتوں نے کہا کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو درویش فقیر آ کے بیٹھا ہے اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار ختم ہو رہا ہے۔ وہ ساری عورتیں جمع ہو کے آپ کے پاس پہنچی اور جا کر کہا کہ ہم برائی کرنے والی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کیا، مان لیا، تم ہو اللہ اللہ کرنے والے نیک لوگ، کسی اچھی جگہ کا انتخاب کر لو، وہاں پہ چلے جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جس مقام پر پہنچے ہمارا مزار بھی یہی ہوگا۔ وہ عورتیں برائی کرنے والی تھی اور برائیوں کی طرف علاقے کے بڑیرے عموماً راغب ہوتے، تو وہاں بھی جو جاگیردار تھے ان کے ساتھ عورتوں کے تعلقات تھے کوئی ناجائز۔ انہوں نے اوپر تک شکایت پہنچائی، ایک درویش آیا، اس کے ساتھ اور دوست بھی ہیں اس کے، جن کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے۔ ان جاگیرداروں نے پیغام بھجوایا کہ یہ جگہ چھوڑ دو، اٹھ کے چلے جاؤ، ورنہ تمہیں زبردستی یہاں سے اٹھایا جائے گا۔ تو آپ خود نہ گئے، انہوں نے اپنے سپاہی پولیس بھیجی کہ ان کو یہاں سے اٹھاؤ اور جگہ خالی کراؤ۔ پولیس وہاں سے تو چل پڑی، جب آپ کے قریب پہنچی تو زمین نے ان کے پاؤں اس طرح پکڑ لیے کہ آگے جانے کا ارادہ کرتے تو پاؤں اٹھتا ہی نہیں تھا، اور اگر واپسی کا ارادہ کرتے تو پاؤں اٹھ جاتا تھا۔ کافی دیر کوشش کے باوجود جب وہ آگے نہ چل سکے واپس چلے گئے اور اپنے سربراہوں کو جا کر بتایا کہ فقیر کے قریب تک تو ہم پہنچے تھے، آگے ہمیں زمین جانے نہیں دیتی، قدم ہی نہیں اٹھتے، ہم کیا کریں؟ تو پھر ان عورتوں نے جب دیکھا، اللہ کریم نے ان کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈالی، وہ ساری کی ساری دوبارہ اکٹھے ہو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توبہ بھی کراؤ، کلمہ بھی پڑھاؤ اور اپنے ہاتھ میں بیعت بھی فرما کرو۔ جب وہ عورتیں طائب ہوئی پھر مرد بھی بیعت ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ پھر آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور اس مقام پر آپ نے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام فقہ الاسلام تھا، اور ایک روایت کے مطابق وہ مدرسہ پہلے تھا، آپ نے اس کی تعمیر و ترقی کا کام کیا، تبلیغ کا سلسلہ اس میں بڑھایا۔ پہلے تھا یا بعد میں آپ نے اس مدرسے کو بھی تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا تھا۔ وہاں پر آپ جب تک قیام پذیر رہے، تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو تب بھی آپ کا فیضان جاری رہا، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی وجہ سے میرے عہدے ملازمت سے برخاست کر دیا گیا، میں نے بڑی کوششیں کی، سفارشیں ڈھونڈی، اپنے تعلقات استعمال کیے مگر بحال نہ ہو سکا۔ آپ کے مزار پر حاضر ہوا، دعا کی، خواب میں زیارت ہوئی کہ چند بزرگ بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے؟ میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، وہ کچھ دیر سر جھکا کے مراقب رہے، اس کے بعد فرمایا کہ پریشان نہ ہو،
وہ اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ 1 سال پورا لگا، سال کے بعد میں اپنے عہدے پہ بحال ہو گیا تو میرا یقین یہ بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے جو 1 پہر کا مراقبہ کیا اس ذریعے سے مجھے بتایا کہ وقت لگے گا مگر تیرا کام ہو جائے گا۔ اللہ والے دنیا کی زندگی میں ہوں تو تب بھی اپنا فیض تقسیم کرتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی اپنا فیضان جاری رکھتے ہیں۔